الحمد للہ وکفى وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا علی سید ولد آدم محمد المصطفى والمجتبى والمرتضى وعلى آله وأصحابه لنا مقتدى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم المتین الرؤوف الرحیم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. بعد حمد و صلاۃ معزز سامعین و ناظرین، شعبان المعظم کا ماہ مبارک اپنی ابتدائی رحمت والی گھڑیوں کے ساتھ ہمارے ہمراہ رواں دواں ہے، اور ماہ شعبان کے حوالے سے چند ایک اہم باتیں جو ہمیں جاننا انتہائی ضروری ہیں. سب سے پہلے یہ بات کہ شعبان کا معنی کیا ہے، شعبان کہتے کسے ہیں، شعبان کس لفظ سے، عربی لفظ سے یہ بنا ہے. تو شعبان کا لفظ تشعب سے بنا ہے، تا شین عین با، تشعب، جس کا معنی ہوتا ہے متفرق ہو جانا، الگ الگ ہو جانا، بہت زیادہ تعداد میں کثیر اور زیادہ ہو جانا. اسے عربی زبان میں تشعب کہتے ہیں. چونکہ شعبان کا مہینہ وہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی عنایات اور اس کی رحمتیں بندے پر بہت زیادہ کھل جاتی ہیں، تو اس لیے اس ماہ مبارک کو شعبان کہا جاتا ہے. اور اس کے حوالہ کے لیے حضرت سیدہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی روایت جو ہے وہ میں بیان کرنا بڑا ضروری سمجھتا ہوں.
آپ ارشاد فرماتی ہیں کہ میں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شعبان کے علاوہ کسی اور ماہ مبارک میں اتنا اللہ کے حضور عبادت کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ جو ہی شعبان کا مہینہ آتا، شعبان کا آغاز ہوتا، تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ حجرے میں تشریف لے جاتے، آپ ساری رات اللہ کا ذکر کرتے، ساری رات آپ نوافل ادا فرماتے، اور پورا شعبان معظم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزے کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ یہ اتنا بڑا عظیم ماہ مبارک ہے جو ہمارے درمیان سے گزر رہا ہے، اور یہ شعبان کا ایک اور بھی وجہ تسمیہ جو بیان کی جاتی ہے تشعب سے نکلا ہے کہ متفرق ہو جانا، الگ الگ ہو جانا اور لوگوں میں پھیل جانا۔ ایک معنی اس کا یہ بھی کیا جاتا ہے کہ رجب چونکہ حرمت والے مہینے، جو 4 حرمت والے مہینے ہیں، تو اہل عرب میں اسلام سے پہلے بھی یہ طریقہ تھا کہ جب رجب شریف ہوتا تو وہ تمام لڑائی جھگڑے جو ہیں وہ بند کر دیتے، اور اس کے بعد جو ہی شعبان آتا اور اپنے وہ کاروبار معاملات تمام روک دیتے تھے، اور جب شعبان کا مہینہ آتا تو وہ دوبارہ اپنی روٹین کی زندگی میں اپنے مختلف علاقوں میں کاروبار کے حوالہ سے لوگوں میں چلے جاتے اور اپنے اپنے علاقوں میں پھیل جاتے۔ تو اس لیے بھی رجب کے بعد اس ماہ مبارک کا نام رکھا گیا شعبان۔ بھلے جو بھی معنی ہو، چاہے کاروبار کے لحاظ سے ہو۔ اب اس میں مفسرین نے یہ لکھا ہے کہ جیسے عرب کے لوگ کاروبار کی خاطر وہ گھروں میں جب محصور ہوتے تھے تو نکل پڑتے تھے اور اپنے اپنے علاقوں میں جا کے کمائی کرتے تھے اور دوسرے شہروں میں جا کر وہ نفع کماتے تھے، فرمایا ایمان والوں کے لیے بھی یہ ماہ مبارک نفع کمانے والا مبارک مہینہ۔ ایمان والے کیا کریں؟ جب شعبان کا چاند نظر آ جائے، اس میں بہت سارے واقعات ہوئے ہیں، اور ان میں سے غزوہ بنی مصطلق ہے، وہ اس ماہ مبارک میں ہوا، اور ایک بہت بڑا عظیم واقعہ اور بہت بڑی عظیم شخصیت حضرت سیدنا امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ولادت بسعادت بھی اسی ماہ مبارک میں ہوئی۔ ایک روایت میں 3 شعبان ہے اور ایک روایت میں 5 شعبان ہے، جو بھی تاریخ کا اختلاف ہے، 3 ہو یا 5 ہو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یوم ولادت ہے وہ بھی شعبان المعظم میں ہے۔ اور اسی طرح 16 شعبان، 15 شعبان تو آئے گی تو انشاءاللہ جب اس میں ہمارا سالانہ محفل ہوگی اس پہ بات کریں گے کہ یہ شب برات کیا ہے، اس طرف میں نہیں جا رہا۔ 16 شعبان المعظم کو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا انعام عطا فرمایا تحویل قبلہ کی صورت میں۔ 16 شعبان کو کعبہ جو ہے وہ مسلمانوں کا قبلہ بنا، اور بیت المقدس جس کی جانب منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اس سے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمایا فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، کہ اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ اپنا رخ انور جو ہے وہ بیت المقدس کی بجائے، یعنی مسجد اقصیٰ کی بجائے آپ مسجد حرام کی جانب کر لیجئے۔ یہ واقعہ بھی 16 شعبان کو پیش آیا۔ اور بھی بہت سارے واقعات ہیں، لیکن جو میں نے عرض کیا اور جو میں نے سورہ مشہور سورہ مبارکہ جو ہے جس کی میں نے تلاوت کی، اس کا مقصد کیا ہے؟ شعبان المعظم کی اہمیت کو اجاگر کرنا ہے۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا والعصر، ہمیں قسم ہے عصر کی۔ اب عصر کے بارے میں مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں، ان میں سے 2 قول بڑے اہم ہیں۔ نمبر 1، عصر سے مراد ہے نماز عصر کا وقت۔ نمبر 1، اللہ فرما رہا ہے والعصر،
ہمیں قسم ہے نماز عصر کی۔ مولا تو نماز عصر کی قسم اٹھا رہا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس لیے کہ تمام نمازوں میں اللہ تعالیٰ نے جس کو نماز وسطیٰ اور صلاۃ الوسطیٰ کہا ہے، وہ صلاۃ الوسطیٰ کیا ہے؟ وہ نماز عصر ہے۔ اللہ فرماتا ہے نمازوں کی حفاظت کرو، خاص طور پہ صلاۃ الوسطیٰ کی۔ حافظوا علی الصلوات بالصلاۃ الوسطیٰ، فرمایا اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، نمازوں کو باقاعدگی سے ادا کرو، لیکن خاص طور پہ جو نماز وسطیٰ ہے یعنی نماز عصر ہے اس کا خاص اہتمام کرو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے امام بخاری اس حدیث کو لائے ہیں۔ آپ سے سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ الوسطیٰ کی تاکید کا کیا مقصد ہے؟ نماز عصر پر اتنی تاکید کیوں کی گئی؟ آپ نے فرمایا اس لیے کہ نماز عصر کے وقت ملائکہ جو تمہارے نامہ اعمال لکھتے ہیں وہ تبدیل ہوتے ہیں، اور فرمایا جب ملائکہ تبدیل ہو رہے ہوں اور تمہارا نامہ اعمال پہلے والا جا رہا ہو اور نئے ملائکہ تمہارا رجسٹر لے کر آ رہے ہوں، تو فرمایا تمہارے نامہ اعمال میں یہ لکھا ہو جو جا رہے ہیں وہ لکھ کے جائیں کہ یا اللہ یہ تیرے حضور سجدہ کر کے تیرے حضور تیرا ذکر کر رہا تھا۔ نامہ اعمال جائے، رجسٹر جائے، تو رجسٹر کا جو آخری جملہ ہے، جو آخری تحریر ہے اس روز کی، وہ یہ ہو کہ یہ شخص اللہ کے حضور سجدے میں تھا، یا اللہ یہ رکوع میں تھا، یا اللہ یہ تشہد میں تھا، یا اللہ یہ قیام میں تھا، یا اللہ یہ تیری حمد و ثنا کر رہا تھا۔ اور جو آنے والے ہیں جب وہ آئیں تو رجسٹر میں جو پہلی تحریر لکھیں وہ بھی یہ لکھیں کہ یا اللہ یہ تیرے حضور نماز عصر ادا کر رہا تھا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے نماز عصر کی قسم اٹھائی اور فرمایا والعصر، ہمیں قسم ہے نماز عصر کے وقت کی۔ ایک تو یہ اس کی تفسیر ہے، اور دوسری بڑی مشہور تفسیر جو علماء نے لکھی ہے وہ ہے کہ والعصر سے مراد ہے ہمیں قسم ہے زمانے کی۔ زمانے سے کیا مراد ہے؟ زمانے سے مراد یہ ہے کہ اب زمانہ وقت یہ بھی ہے جو ابھی یہ وقت چل رہا ہے، ایک یہ وقت ہے، اور اس کے ساتھ اور دوسرا وہ وقت ہے جو اس سے پہلے گزر چکا، اس کے بعد جو آنے والا وقت ہے وہ وقت بھی اس میں آ سکتا ہے۔ تو اب رب ذوالجلال جو فرما رہا ہے والعصر، ہمیں قسم ہے زمانے کی۔ کون سا زمانہ؟ تو مفسرین نے فرمایا، رب ذوالجلال فرماتا ہے اے پیارے حبیب ہمیں قسم ہے اس زمانے کی جس زمانے میں دنیا میں تو تشریف لے آیا ہے۔ گویا زمانہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، حق چاریہ، نعرہ حیدری، یا علی۔ آری مرتبہ سامعین، اب وہ زمانہ جس زمانے میں آقا تشریف لائے، وہ زمانہ سارے زمانوں سے افضل ہے، وہ اوقات سارے اوقاتوں سے افضل ہے، وہ صدیاں ساری صدیوں سے افضل ہیں، وہ گھڑیاں ساری گھڑیوں سے افضل ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرما چکا ہے لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الانسان فی کبد۔ اللہ فرماتا ہے ہمیں قسم ہے اس شہر کی جس شہر میں میرے حبیب تو رہتا ہے۔ اب حبیب جس شہر میں آئے وہ شہر مقدس، حبیب جس گھر میں آئے وہ گھر مقدس، حبیب جس ماں کے شکم اتھر میں آئے وہ ماں سب سے مقدس، میرے آقا کریم جس باپ کی صلب میں آئے وہ باپ کی صلب سب سے افضل، اور میرے آقا کریم جس لمحے میں تشریف لائیں وہ لمحہ سب سے افضل۔ اسی لیے وہ لمحات، وہ گھڑیاں، وہ اوقات جن میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ طیبہ طاہرہ مقدسہ معظمہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا اماں جان امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
جب آپ ان کے ہاں تشریف لے آئے تو آپ فرماتی ہیں میں گھر میں ہوتی تھی، رات کا اندھیرا ہوتا تھا، اچانک میں کیا دیکھتی کہ میرے پورے کمرے میں نور ہو جاتا اور میں کبھی حیران ہو جاتی کہ یہ نور کہاں سے اچانک آیا۔ تو فرمایا مجھے تب اس کا احساس ہوا، فرمایا لما خرج منی نور، جب وہ نور اللہ نے مجھ سے پیدا فرما دی۔ اب وہ لمحات مقدس بن گئے، وہ گھڑیاں مقدس بن گئیں، وہ ذات چونکہ اس گھر میں تشریف لے آئی تو اللہ فرماتا ہے والعصر، اے پیارے حبیب ہمیں تیرے زمانے کی قسم ہے، ہمیں تیرے زمانے کی قسم ہے۔ کیا؟ ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے، بے شک انسان خسارے میں ہے۔ کیا سارے انسان خسارے میں ہیں؟ نہیں، ایسا تو نہیں ہے، سارے لوگ تو گھاٹے میں نہیں ہیں۔ پہلے جنرل عمومی ایک بات فرمائی، ان الانسان لفی خسر، خبردار بے شک انسان گھاٹے میں ہے، انسان نقصان میں ہے، سارے لوگ نقصان میں ہیں۔ مولا کوئی بچا بھی ہے؟ فرمایا ہاں، آگے پڑھو، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ چار کیٹیگریز بیان فرمائی، چار لوگ بیان فرمائے، فرمایا یہ چار صفات جس کے اندر آ جائیں اس کو مبارک ہو، اللہ نے اسے گھاٹے والے لوگوں سے بچا کر نفع والے لوگوں میں شامل فرما دیا۔ وہ کیا ہے؟ نمبر ایک، الا الذین، مگر وہ لوگ، لفظی ترجمہ الا الذین، مگر وہ لوگ آمنو، جو ایمان لے آئے، وعاملوا الصالحات، اور نیک عمل کی۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کا یہ انداز ہے کہ وہ جہاں جہاں بھی لفظ آمنو فرماتا ہے وہاں ساتھ عمل کی تاکید ضرور فرماتا ہے، اس لیے کہ ایمان عمل کے بغیر ادھورا ہے، اور ایمان تقاضا یہ کرتا ہے کہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کو لازم رکھا جائے۔ جب پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ تو پھر ایمان اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس صاحب ایمان کی زندگی کا ہر لمحہ اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع ہو جائے۔ آمنو وعاملوا الصالحات، عمل صالح۔ اب عمل صالح کیا ہے؟ میں اس کی وضاحت کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں۔ ہمارے ہاں مخصوص چیزوں کو ہی صرف جو ہے وہ عمل قرار دے دیا گیا ہے، اور عمل صالح ہم شاید یہ سمجھتے ہیں، میں اس کی مثال دیتا ہوں۔ ہمارے ممبروں پہ زیادہ صرف اسی پہ زور دیا جاتا ہے کہ جناب صرف نماز پڑھ لیں یہ عمل صالح ہے۔ کیا نماز صرف عمل صالح ہے؟ اچھا جی، رمضان شریف آ رہا ہے، سارا زور روزے پہ دے لیں جناب، کیا یہ عمل صالح ہے؟ اگر یہ عمل صالح ہے، صرف یہی عمل صالح ہے، تو پھر 11 مہینے مسلمان کو اللہ نے آزاد چھوڑ دیا۔ جناب عمرہ حج کر لیں، ذوالحجہ میں آتا ہے، تو کیا باقی 11 مہینے مسلمان کو آزاد چھوڑ دیا؟ زکوٰۃ سال میں ایک دفعہ ادا ہوتی ہے۔ زکوٰۃ کا بنیادی اصول کیا ہے کہ آپ کے پاس کوئی مال آئے اور اس پر 1 سال گزر جائے تو سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ دینا فرض ہے۔ تو پھر باقی کیا ہے؟ یہ عمل صالح کیا ہے؟ یہ عمل صالح کسے کہتے ہیں؟ یاد رکھیے گا، ہمارا دین فطری دین ہے، ہمارا دین وہ عظیم دین ہے جس نے کیا فرمایا کہ اے مسلمان تو آ رہا ہے اور گھر سے نکلا ہے، اور گھر سے نکلتے ہوئے تو نے اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو، ماں باپ کو کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں جا رہا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے یہ بھی عمل صالح ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ عمل صالح ہے۔ گھر سے باہر نکلے اور انہیں فی امان اللہ کہہ دیا،
یہ بھی عمل صالح ہے۔ راستے پہ چلنے لگے تو راستے میں نگاہ کو نیچا رکھ کے آ رہے ہیں، یہ بھی عمل صالح۔ راستے پر دیکھا کوئی پتھر پڑا ہے، کوئی چھلکا پڑا ہے جس سے کسی کو نقصان ہو سکتا ہے، کوئی گر سکتا ہے، اس چھلکے کو اٹھایا، پتھر کو اٹھایا، اس کو راستے سے ہٹا دیا، یہ عمل صالح ہے۔ سواری پہ آ رہا ہے، کسی کو سواری کی ضرورت تھی، پیدل جا رہا، اس نے کہا جناب میرے پاس سواری نہیں ہے، اگر مجھے آپ آگے چھوڑ دیں، اس کو بٹھا لیا، یہ عمل صالح ہے۔ راستے میں جا رہے تھے، پتہ چلا فلاں شخص بیمار ہے، اس کے گھر چلے گئے اور اس کی بیمار پرسی کر لی، یہ عمل صالح ہے۔ گھر سے نکلے، اپنے دفتر میں گئے اور دفتر میں وہاں جا کر جس کا جو منصب ہے، جو سائلین آئے ان کے سوالات کو سن کر ان کے مسائل کو حل کر دیا، یہ عمل صالح ہے۔ اور روزی کمانے کے لیے کسی جگہ بیٹھ گیا، یہ عمل صالح ہے۔ جب تب تک واپس آیا اور رزق حلال کماتا رہا، یہ عمل صالح ہے۔ گویا ہمیں اب اس نظریے سے نکلنا چاہیے۔ عام طور پہ ایک لفظ بولا جاتا ہے جی وہ ماشاءاللہ جی بڑا نمازی پرہیزی، صرف نماز تو نہیں عمل صالح، اسی لیے تو ہمارے معاشرے میں خرابیاں ہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے، میں ضرور اس کو بیان کروں گا، یہ تلخ حقیقت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں صرف نماز پڑھ لی تو ہم نے عمل صالح کر لی۔ ٹوٹل نماز کا وقت کتنا بنتا ہے؟ 500 نمازوں کا جو فرض ہیں، نوافل تو ضروری نہیں ہے، وہ تو جس کا جو جی چاہے پڑھے نہ پڑھے اللہ نہیں پوچھے گا۔ جو فرض ہیں، جو ضروری ہیں، 2 فجر کے، 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، اور 4 فرض اور 3 وتر عشاء کے، ان کے بارے اللہ سوال کرے گا، ان کے بارے اللہ پوچھے گا اگر ادا نہیں کیے۔ اس ٹوٹل کے لیے کتنا وقت بنتا ہے جناب؟ گھنٹہ لگا لیں آپ، بڑی خشوع خضوع سے پڑھا جائے تو گھنٹہ لگا لیں 500 نمازوں کے لیے، تو 24 گھنٹوں میں سے گھنٹہ تو یہ نکل گیا، 23 گھنٹے پھر عمل صالح نہیں ہے، 23 گھنٹے عمل صالح نہیں ہے۔ اب یہ بڑی ضروری بات ہے، ہمارا مسلمان کا ایک ایک لمحہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کے تابع گزرتا ہے وہ عمل صالح ہے۔ حتیٰ کہ یہاں تک آپ کے سامنے کھانا آیا اور آپ نے جب کھانا شروع کیا تو آپ نے کہا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کھانا شروع کرو تو بسم اللہ پڑھ کے شروع کرو، جب کھانا شروع کرو تو دائیں ہاتھ سے کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو اپنی طرف سے کھاؤ، اور جب کھانا کھاؤ تو نیچے نہ گرنے دو، اس کا ذرہ بھی گرے تو اٹھا کر منہ میں ڈال لو، اور اتنا کھانا لو جو کھا سکتے ہو، اور برتن کو صاف رکھو۔ جب تم کھانا کھا رہے ہو پیٹ تمہارا بھر رہا ہے، اس پر عمل کر رہے ہو، اللہ کے ہاں نیک عمل کر رہے ہو۔ سمجھے میری بات؟ پیٹ ہمارا بھر رہا ہے، کھانا ہم کھا رہے ہیں، لیکن تصور کیا ہے؟ کھانے کو شروع کرنے سے پہلے ہاتھ دھوئے، آپ گئے آپ نے ہاتھ دھوئے، ہینڈ واش کیے، کیوں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جب کھانا کھانے لگو پہلے ہاتھ دھو۔ آپ نے ہاتھ دھوئے، فائدہ اپنا کیا، لیکن اللہ کے ہاں یہ کیا ہے؟ عمل صالح ہے۔ اسی طرح آپ کسی مسلمان سے مسکرا کے ملتے ہیں، آپ مسکرا کے کسی سے ملے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق آپ نے عمل صالح کیا۔ آپ جا رہے ہیں اور آپ نے سلام میں پہل کی، پہلے سلام کہہ دیا السلام علیکم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے کیا کیا؟ عمل صالح کیا۔ یہ ایک لمبی فہرست ہے، اس کو بیان کیا جائے، بہت لمبی فہرست ہے، لیکن میں گزارش جو آپ کو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمل صالح کو محدود مت کیجئے۔ جیسے آج محدود کر دیا گیا ہے، صرف نماز، روزے، زکوٰۃ، حج تک محدود کر دیا گیا، اور پھر نقصان یہ ہوا کہ ہم نے صرف اسی کو عمل صالح سمجھ لیا اور باقی کو بھلا دیا۔ پھر ہوا کیا؟ بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، سود بھی کھا رہا ہے،
بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور کینہ پرور بھی ہے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے بدگمان بھی ہے، بندہ نماز بھی پڑھ رہا ہے اور جناب وہ نگاہ کی حفاظت بھی نہیں کر رہا۔ کیوں؟ اس کے ذہن میں صرف یہ ہے کہ نماز ہی عمل صالح، اس کے ذہن میں یہ ہے کہ نماز ہی بس عمل صالح ہے، یا روزہ ہی عمل صالح ہے، یا رمضان کے مہینے میں جناب نیک ہو جانا یہی عمل صالح ہے۔ نہیں، مسلمان کا ایک لمحہ بھی اللہ نے آزادانہ طور پہ اسے سپیئر نہیں چھوڑا۔ اور آخری بات، یہاں تک اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اللہ کے نبی نے، اگر کوئی شخص رات کو جلدی سو جاتا ہے اور صبح جلدی اٹھتا ہے اور نیت کیا کرتا ہے کہ میرے جسم کا بھی میرے اوپر حق ہے، اور میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جلدی سونا جلدی اٹھنا رب کو پسند ہے، وہ شخص سو رہا ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ عبادت ہے۔ اس سے بڑی کیا رحمت ہے میرے مالک۔ گویا اگر یہ کہا جائے a complete code of life، اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اسلام ہمیں ایک مکمل ضابطہ حیات دیتا ہے۔ گویا اگر اس کو میں ایک جملے میں سمیٹوں تو یہ ہوگا کہ ہر وہ عمل مسلمان کا ہر وہ عمل جو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، چاہے وہ جہاں ہے، وہ اللہ کے حضور عمل صالح کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت میں، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہے۔ جیسے اس وقت میں آپ کے سامنے دین بیان کر رہا ہوں، قرآن بیان کر رہا ہوں، حدیث مصطفیٰ بیان کر رہا ہوں، آپ دین سن رہے ہیں، آپ قرآن و حدیث سن رہے ہیں، آپ اس نیت سے گھر سے آئے کہ جناب جمعے کا خطبہ ہے ہم جا کے سنیں گے، آپ خطبہ سننے آئے، جو ہی گھر سے آپ نکلے آپ نے عمل صالح کا آغاز کر دیا۔ آپ یہاں بیٹھے ہیں، میں یہاں منبر رسول پہ بیٹھا ہوں، ہم دونوں عمل صالح کر رہے ہیں۔ کیوں؟ ذہن میں چیز کیا ہے؟ میرے ذہن میں نیت یہ ہے کہ میں یہ اس لیے تبلیغ کر رہا ہوں تاکہ میرے مسلمان جتنے بھی مقتدی ہیں، جتنے میرے لسنر اور سامعین ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کو اچھا کر دے گا۔ آپ اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم دین کی بات سیکھ کر اس پر عمل کر کے اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ بھی عمل صالح ہے۔ اب بیٹھے ہم، آپ بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، اللہ کے ہاں ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جا رہی ہیں۔ تو اس لیے آج کے خطبے کی جو اہم بات ہے، جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں، عامل الصالحات، ایمان والو جب صبح اٹھتے ہو رات سونے تک آج کے بعد یہ فیصلہ کرو، ہم نے جو بھی کام کرنا ہے اس میں نیت یہ کرنی ہے کہ اس کو میرے نبی نے کیسے کرنے کا حکم دیا۔ دکان پہ بیٹھے ہو، نوکری کر رہے ہو، کاروبار کر رہے ہو، پڑھا رہے ہو، پڑھ رہے ہو، سو رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، چل رہے ہو، جہاں بھی ہو کسی سے بات کر رہے ہو تو اس کو اس انداز میں کرو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا ہے۔ مبارک ہو، آپ کی ہر گھڑی اللہ کے حضور عبادت میں لکھی جائے گی، ہر گھڑی، ہر لمحہ اللہ کے حضور عبادت میں لکھا جائے گا۔ اور آخر میں خطبہ میرا ختم ہوا، میں امید کروں گا آج کا جو ایک اہم ٹاپک تھا ہمارا اور بڑا اہم تھا کہ عمل صالح کیا ہے، سمجھ گئے کوئی؟ امید ہے میں نے بڑے سادہ انداز میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ عمل صالح کیا ہے۔ الحمدللہ ہماری جامع مسجد غازیہ کا جو کام ہے تعمیراتی، الحمدللہ بڑے اچھے انداز میں بطریق حسن وہ چل رہا ہے، جیسے کہ آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ پینٹ ہو رہا ہے اس کا، اور اس کے بعد انشاءاللہ کوشش ہے کہ جو اس کے نیچے قالین ہے جائے نماز جو سب کے لیے، وہ بھی نیا جو ہے، سارا پینٹ بھی، ٹائل وغیرہ بھی نئی ہے، تو قالین جو ہے وہ بھی نیا ڈالا جائے۔
تو انشاءاللہ تاکہ رمضان شریف سے پہلے یہ سارے کام جو ہیں وہ مکمل ہو جائیں، تو اس کے لیے جیسے آپ لوگ پہلے بڑا بڑھ چڑھ کر اپنا سارے احباب رفقا حصہ ملاتے ہیں، اور یہ آپ سب لوگوں کی ڈونیشن سے ہی سارا ماشاءاللہ بڑا خوبصورت نظام چل رہا ہے، تو میں گزارش کروں گا کہ آج جب آپ کے پاس یہ لوگ آئیں گے، جیسے کلیکشن وہ کرتے ہیں چندے کی، تو آپ اپنا جو حصہ، اس میں کوئی پابندی تو ہے نہیں، اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے اور صرف رب کی رضا کے لیے کرنا ہے کہ رب تعالیٰ کہ گھر کی تعمیر میں ہمارا حصہ مل جائے، تو آپ احباب جو حسب استطاعت اب کر سکتے ہیں اب کریں، یا بعد میں آپ ظاہر بندہ کے پاس نہیں ہوتے تو بعد میں آپ انتظامیہ سے رابطہ کر کے آپ اس کی تعمیر میں، اس میں پینٹ میں ظاہر کافی اخراجات ہیں، اس کا گوشوارہ بہرواں لگا ہوگا، اور قالین کا جو خرچہ ہے تقریباً وہ 5 لاکھ جو ہے وہ متاثر بتا رہے تھے کہ 5 لاکھ کا راؤنڈ اباؤٹ کچھ بن رہا ہے، تو آپ احباب اس میں بھی اپنا حصہ ملائیں تاکہ جب تک وہ چیز رہے گی آپ کا صدقہ جاریہ اللہ کے یہاں قبول فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔